بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ہمارے ساتھ ہیں جی آج لاہور ہائی کورٹ کے سینئر لائر جناب سمیع اللہ خان صاحب۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ۔ اچھا خان صاحب، پروگرام وہی ہے کہ آج کی خبر اور کچھ خبروں کا جیسے کہ ہم تجزیہ کرتے ہیں، اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد۔ 31 اگست کی خبر ہے کہ اندھے قتل کی وارداتوں میں اضافہ، 8 ماہ میں 355 افراد نشانہ بن گئے۔ یہ صرف لاہور کی میں بات کر رہا ہوں ناظرین، جہاں بہت دعوے کیے جاتے ہیں کہ بڑا امن ہے لاہور میں، ڈیاں ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں، چوریاں بھی ہو رہی ہیں، شوٹر بھی آزاد پھر رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ 8 ماہ کی تعداد ہے جو 242 سے بڑھ کر اب 355 تک چلی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم بات کریں گے سمیع اللہ خان صاحب سے۔ سر، یہ خبر آپ کو سنائی، اب ذرا اس پہ ڈسکس کریں۔ آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ جاتے ہوئے لاہور، ہمیں بھی ڈر لگتا ہے اپنی گاڑی میں، تو پتہ نہیں کہاں سے کوئی آئے کہ وہ آپ کا سیل فون چھین کے لے جائے یا کچھ ایسا حادثہ ہو جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ اندھے قتل کیوں ہو رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ خان صاحب، ہمارا جو پولیس کا نظام ہے وہ اس وقت تقریباً فیل ہو چکا ہے۔ 2002 میں پولیس آرڈر کے تحت اس میں ریفارمز کی گئی تھی، لیکن 2008 میں وہ ساری ریفارم، جب یہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو انہوں نے وہ تمام ریفارمز تقریباً ختم کر دی۔ وہی پرانا 1860 والا سسٹم پولیس ایکٹ، تقریباً اسی کو ہی انہوں نے دوبارہ کچھ تبدیلیاں کر کے نافذ کر دی ہے۔ لاہور میں اس وقت 80 تھانے ہیں اور تقریباً 2017 میں 1.5 لاکھ کیسز رجسٹر ہوتے تھے، اور اس وقت 2022 میں 2 لاکھ کے قریب کیسز۔ میں آپ کو کروں گا 3 لاکھ کیسز۔ یہ اس دن میں بیٹھا ہوا تھا ڈی اے جی صاحب انویسٹیگیشن کے پاس، تو انہوں نے کہا جی لاہور میں کوئی 3 لاکھ کیسز ہیں۔ 3 لاکھ کیسز رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، لیکن اس میں تفتیش کا جو نظام ہے وہ بالکل ناقص ہے، اور لاہور کے زیادہ تھانوں میں سب انسپیکٹر لیول کے لوگ جو ہیں وہ بطور SHO مقرر کیے جا رہے ہیں۔ تو پولیس یہ جو اندھے قتل ہیں اور ملزمان، نامعلوم ملزمان کا نام ملنا ہے، ایکچولی لاہور کی ایک فگر مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ تقریباً 2000 شوٹر لاہور میں موجود ہے، جو کہ پیسے لے کے 25,000 سے 5 لاکھ روپے ریٹ ہے، جس میں وہ پیسے لے کے اور قتل کر دیتے ہیں، اور پھر ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں اور کدھر چلے جاتے ہیں۔ جس طرح لاہور پریس کلب کے سامنے ایک صحافی کو، حسنین صحافی کو ایک جولر نے قتل کروا دیا تھا، اسی طرح ایک شوٹر کے ذریعے۔ تو جب تک یہ پولیس کا سسٹم درست نہیں ہوگا اور ایک یہ تفتیشی نظام درست نہیں ہوگا، تھانوں میں قابل اور کم از کم انسپیکٹر لیول کے لوگ SHO نہیں لگائے جائیں گے، اس وقت تک نہ ہی ان اندھے، اور پھر کرپشن بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ مل بھی جائیں، جس طرح یہ کل کی خبر ہے کہ ایک داتا دربار کے ساتھ والے تھانے میں ایک تفتیشی ایک جو اشتہاری تھا وہ فرار ہو گیا، اور انہوں نے ASI کو اور محرر کو انہیں جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا، بلکہ ان کے اوپر پرچہ دے کے گرفتار کر دیا۔ جب اشتہاری فرار ہو رہے ہوں، نامعلوم شوٹر بہت زیادہ ہوں لاہور میں، تو باقی آپ کی بات درست ہے۔ اگر آپ جنگ اخبار ڈیلی پڑھ لیں تو 7 سے 8 ڈاکے لاکھوں روپے کے وہ ڈیلی ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 100 وہیکلز کی، جس میں کاریں، موٹر سائیکل، رکشے، ویگنز وغیرہ شامل ہیں، ڈیلی سنیچنگ ہو رہی ہے، ان کی چوری ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے پولیس کا نظام درست کرنا چاہیے، اور پولیس کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں یہ مل رہے۔ اچھا خان صاحب، اس میں جہاں تفتیش کی بات ہے، ڈیفینیٹلی تفتیشی سٹاف کم ہے، ایک تفتیشی کے پاس بہت زیادہ کیسز ہیں، لیکن پوری دنیا میں نے جہاں میں گھوما ہوں دیکھا ہے کہ جو CCTV کیمرے ہوتے ہیں، بہت اچھے میگا پکسل کے کیمرے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ کیسز ٹریس ہوتے ہیں۔ دبئی میں، سعودیہ میں یا باقی ممالک میں مجھے کہیں پولیس نظر نہیں آتی باہر کھڑی ہوئی ہر چوک پہ، چوراہے پہ، جیسے ہمارے یہاں ناکہ بندیاں ہوتی ہیں کہ ہر جگہ موجود ہیں۔ CCTV کیمروں سے وہ کام لیتے ہیں۔ یہاں سیف سٹی کے نام سے
ایک وہ پورا محکمہ بنایا گیا, لوگ نئے لڑکے رکھے گئے اور اس میں کروڑوں روپے کا گھپلے بھی ہوئے, جس میں ایک ڈی آئی جی صاحب موصوف ہیں مبینہ طور پر, جو آج کل آئی جی اسلام آباد ہیں, ان کا نام آیا, جو کروڑوں کا اس میں ہیر پھیر ہوا. اب بھی سر جو کیمرے ہیں وہ پورے لاہور میں نہیں لگ سکے. اور آپ دیکھیں نا سر کہ اگر ایک مرڈر ہو رہا ہے, کہیں کوئی جرم ہو رہا ہے, اگر پراپر سی سی ٹی وی کیمرے ہوں تو ان کو تو بڑے آرام سے ٹریس کیا جا سکتا ہے. تو یہ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ جی کیوں یہ نہیں ہو رہا ہمارے لاہور میں, سی سی ٹی وی کیمرے کیوں نہیں لگ رہے؟ باقی خان صاحب آپ کی بات درست ہے. دراصل لاہور شہر کو, یا میں پورے صوبے کی بات کروں یا پاکستان کی بات کروں, تو جو کرپشن ہے اور کرپٹ پریکٹس ہے, اس نے پورے ملک کو دیمک کی طرح چاٹ لی ہے. یہاں سستے کیمرے لے کے انہیں مہنگے کیمروں سے بھی زیادہ ان کی قیمت وصول کی جاتی ہے, اور ان کا کوئی احتساب نہیں ہے. جو ملازمین اس سیف سٹی پروجیکٹ میں بھی بھرتی کیے گئے ہوں گے وہ بھی زیادہ تر سیاسی اور سفارشی ہوں گے, اور ان کا کسی نہ کسی پارٹی سے, کسی ایم پی اے سے, ایم این اے سے لنک ہوگا, جس کی وجہ سے ان کا احتساب ہونا یا ان کے جرم پر اور ان کی غفلت پر انہیں سزا دینا وہ تقریباً ناممکن ہو گیا. تو جب تک ایک سسٹم درست نہیں ہوگا اس وقت تک یہ بہت مشکل ہے. خاص صاحب, موجودہ سی سی پی او ڈوگر صاحب جو ہیں, ان کا میں بیان پڑھ رہا تھا کہ جی ہم لاہور سے بدماش دوڑا دیں گے. اب بدماش کے لفظی معنی جو ہیں بدماش, یعنی جس بندے کا معاش بد ہو. تو اب ہوتا ہی ہے کہ اوپر بیٹھ کے, بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جی اتنے اشتہاری گرفتار کر لیے, فلاں ہو گیا. جب اتنے اشتہاری بھی گرفتار کر لیے, جھوٹے گینگ بھی بنا دیے گئے, تو کرمنل جو اصل کرمنلز ہیں وہ تو دندناتے پھرتے ہیں. تو کیا اس طرح کے بیانات کے جی بدماش ختم ہو جائیں گے یا کیا ہوں گے؟ ہمیں تو عمل کرنا چاہیے, نہ کہ بیان بازی کرنی چاہیے. خان صاحب یہ تو ڈوگر صاحب کے بھی بس میں نہیں ہے. جتنا طاقتور مافیا پولیس میں موجود ہے اور جتنی کرپشن پولیس میں موجود ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ڈوگر صاحب کے بس میں ہے کہ وہ اس مافیا کو ختم کر دیں گے؟ اور وہ ہے, اگر ڈوگر صاحب نیک نیت ہیں اور چاہتے ہیں کہ پولیس سے یہ اصلاح ہو, تو کم از کم سب سے پہلے اپنی اس پولیس کے تھانوں میں جو ایس ایچ اوز تعینات ہیں ان کی اہلیت کو دیکھیں. جو میسج نہیں کر سکتے وہ تفتیشی لگائے ہوئے ہیں. اور بلکہ پچھلے دنوں ایک خبر بھی آئی تھی, وہ بھی میں آپ کو دوں گا, کہ مڈل پاس قتل کی کیسز کی, اور وہ کیونکہ ہیڈ کانسٹیبل لگتے ہیں اور پروموٹ ہو جاتے ہیں سب انسپیکٹر پر, وہ ہینیس آفینسز کی تفتیشیں کر رہے ہیں جو میسیج نہیں کر سکتے, جنہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہے, فورنزک رپورٹس کا پتہ نہیں ہے. میں یہاں آپ کو تھوڑا سا کروں گا. مجھے پچھلے دنوں سے بڑی تھریٹس آ رہی تھیں, تھریٹ کالز تھیں, اسپیم کالز تھیں, اور اس سلسلے میں نے ایک مقدمہ ایف آئی آر درج کرائی تھانے ہیر میں. اب میں آپ کو مزے کی بات سناؤں کہ جو تفتیشی صاحب تھے, ان کی شروع میں 2 دن مجھے کالز آئیں اور انہوں نے کہا جی یہ تو کیس میرا بنتا نہیں ہے, تو سائبر کرائم کا بندہ ہے. اور میں کہا یار یہ سائبر کرائم کا نہیں ہے, یہ میں نے ڈسکس کیا ہے کیونکہ میرے سیل فون پہ کال آئی ہے, تو یہ پولیس کا کیس بنتا ہے. اب جب میں نے اس سے اس کی کوالیفیکیشن پوچھی تو انہوں نے کہا جی میں تو سپاہی تو تھانے دار بنے ہیں جناب, اب اس کی ریٹائرمنٹ قریب ہے. میں نے انچارج انویسٹیگیشن سے عرض کی, میں نے کہا یار دیکھ لو یہ کیس ہے, یہ تو کوئی سمجھدار بندہ یا ینگ جو آئی ٹی کو سمجھتا ہے اس کو تفتیش دینی چاہیے. تو اس نے کہا سر ہمارے پاس تو یہی سٹف ہے. اب جب سر سٹف وہی ہوگا اور اس کو چینج نہیں کریں گے تو پھر تو یہی ہونا ہے نا سر. بالکل سر, آپ خود پولیس آفیسر رہ چکے ہیں, ماشاءاللہ قابل پولیس آفیسر آپ ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ اب سپاہی لیول کا آدمی چاہے وہ سب انسپیکٹر بھی بن جائے, انسپیکٹر بھی بن جائے, اس کے اندر وہ اہلیت تو نہیں آ سکتی جو آج کل کے نوجوان پڑھے لکھے لوگ, آئی ٹی سے وابستہ لوگ وہ کر سکتے ہیں. تو جب تک یہ تبدیلی نہیں ہوگی یہ بہت مشکل ہے ڈوگر صاحب اپنے اس کام کو. ناظرین, اندھے قتل ختم نہیں ہو رہے لاہور میں, لیکن ڈوگر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم بدماشی ختم کریں گے, بدماش ختم کریں گے. تو میرا ایک میسیج ہے, ریکویسٹ ہے ڈوگر صاحب کو کہ ڈوگر صاحب سب سے پہلے اپنے محکمے کے بدماش ختم کرتے ہیں. وہ بدماش جو جھوٹے پرچے دیتے ہیں, کسی غریب کباڑیے کو پکڑ کر اس پہ ڈکیتی کی تیاری کے مقدمات درج کرتے ہیں, 9C کے جھوٹے مقدمات دیتے ہیں, پیسوں کے لیے بندے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں.
تو پہلے آپ ان بدماشوں کو ختم کر لیں سر، تو یہ باقی بدماش خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ نے ہماری یہ پروگرام سنا خبروں والا، تو انشاءاللہ اگلی خبر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔